سب سے پہلے عام سوال جو میں کسی سے بھی ملتا ہوں، کسی سیاستدان سے، ان سے یہی پوچھتا ہوں کہ امیڈیٹ ریئیکشن جب یہ مولانا صاحب نے یہ بیان دیا، وہ بیان آپ کو سنا دیں یا ضرورت نہیں ہے؟ مجھے لفظ یاد ہے۔ اچھا ناظرین، یہ آج دیکھ لیں کہ آج تمام جو پاکستان کے بڑے اخبارات ہیں ان کی ہیڈ لائن یہ بنی ہوئی ہے۔ پروڈیوسر صاحب اگر آپ دکھا دیں، یہ جنگ سے لے کے اس کے بعد ایکسپریس نیوز ہے، اس کے بعد دا نیوز ہے، اس کے بعد دنیا اخبار ہے، اس کے بعد جناب اعلیٰ ایکسپریس ٹریبیون ہے، فزلز، ڈیمننگ، کنفیشن، ویپس اپ اسٹرام، یہ بڑی زبردست سب سے زیادہ اچھی ہیڈ لائن ناظرین یہ جو ابھی ہے ایکسپریس ٹریبیون کی، یہ مجھے پسند آئی۔ اور اس کے بعد تمام اخبارات کے اندر یہ ہے، اور ظاہر ہے پاکستان کے اندر یہ ایک بہت بڑی خبر کے طور پر اس کو لیا جا رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کے اوپر بات کر رہا ہے۔ تو کنڈی صاحب، آپ کا سب سے جو امیڈیٹ پہلا ریئیکشن اس بیان کے بعد، کیونکہ انہوں نے کہا جی سارے بیٹھے سی، سارے آئے، انہوں نے کہا جی انج کرنا تھے، وہ اینکر نے کہا جی اس کا مطلب ہے یہ وہاں سے آیا تھا، انہوں نے کہا جی بالکل آپ بڑے اچھے صحافی ہیں، آپ نے میرے سے اصل خبر نکال ہی لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ، اب ہمیں پتہ نہیں کسی کہنے پہ انہوں نے ایک سازش کے تحت پیپلز پارٹی اور این پی کو پی ڈی ایم سے نکال دیا تھا، اور تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کے کو بہت کچھ یاد ہوگا، جب ہم کراچی سے اسلام آباد لانگ مارچ کر رہے تھے، اس میں ہمارا یہی تھا کہ یا حکومت استعفیٰ دے، الیکشن کرائے، یا عدم اعتماد کا سامنا کرے، اور جب ہم اسلام آباد پہنچے ہم نے اعتماد کی تحریک جمع کرائی۔ آپ نے یہ بات ہوگی، بیچ میں ایک خبر یہ بھی چل رہی تھی اور کچھ ذرائع سے چل رہی تھی، اور کچھ مجھے بھی یاد نہیں ہے، کچھ اینکرز نے کہا کہ جب عدم اعتماد کی چیز تھی اور باجوہ صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب الیکشن کے لیے تیار ہیں، آپ عدم اعتماد کی تحریک ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس کی خبریں بالکل، اور اس پہ سٹینڈ کس نے لیا تھا؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے۔ تو یہ جگہ تو یہ تو مولانا صاحب کا جھوٹ، تو میں نہیں کہوں، غلط بیانی جو انہوں نے کی، وہ تو یہاں پر ہی ثابت ہو گئی کہ ہم نے عدم اعتماد کی تحریک کی تھی، ہمیں انہوں نے سپورٹ نہیں کیا۔ اور پھر جس طریقے سے عمران خان صاحب نے زرداری صاحب کو اپروچ کیا کہ عدم اعتماد کی تحریک واپس لیں اپنے دوست کے ذریعے، اور انہوں نے کہا تو میں نے زبان دے دی، میں ابھی، یہ خبر بھی آئی تھی، یہ اس وقت کی خبر تھی۔ اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب مجھے بتائیں، فیض تو کور کمانڈر پشاور تھے، کیا صوبوں کے کور کمانڈر بھی عدم اعتماد کی تحریک کے حصے ہوتے ہیں؟ تو اب یہ چیزیں جو ہے اب وہ کہہ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ بینیفیشری عدم اعتماد کے بعد کون تھے؟ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے۔ کتنے مینیج تھے؟ 4 وزارتیں، کمیونیکیشن، ہاؤسنگ، مذہبی امور، سیفرون، ڈپٹی اسپیکرشپ، گورنر کے پی، اس کے ساتھ اس کی کابینہ کی 80% ممبران اس کی کابینہ کے تھے، اور جو انہوں نے گول کھلائے اس کا رزلٹ ان کو الیکشن مل گیا۔ اسلام آباد کے اندر کافی زیادہ ان کی وزارتوں کے حوالے سے نہیں، وہ جو ڈی خان سے انہوں نے سفر شروع کیا نا، میں نے آج کہا تھا، اور پھر وہ اسلام آباد، اور اسلام آباد سے پھر وہ ترکی اور بینکاک پہنچے، ہر کسی کو پتا تھا۔ چلے اس کے اوپر اب مزید بھی بات کرتے ہیں۔ جو صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، حسن تو یہاں پہ موجود ہے، وہ بھی سوال کرے گا۔ آپ پہلے ہاتھ کھڑا کر دیا آپ نے، ظاہر بات ہے ہمارا جو فورم ہے، جب آپ اس کے اوپر ویٹو کر دیتے ہیں پھر وی آر آل ٹائٹ لپ۔ جی چوہے صاحب، تو اب یہ کنڈی صاحب آپ بتائیں کہ پیپلز پارٹی اس الیکشن کے بعد کیا سمجھتی ہے کہ ملک کہاں کھڑا ہے؟ جمہوریت کی طرف بڑھ رہا ہے یا انارکی اور انتشار اور محاذری کو دعوت دی جا رہی ہے؟ چودھری صاحب دونوں طرف کھڑا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کرنا تھا، بڑا ہمارا مشکل فیصلہ تھا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، جمہوریت کی طرف جانا ہے یا ہم نے انارکی پھیلانی ہے۔ انارکی مینس کہ ہم نے اس ملک میں دوبارہ الیکشن کرانے ہیں، کیونکہ اگر آج ہم پی ایم ایل این کو ووٹ نہ کریں اور اپوزیشن میں بیٹھیں تو یہ ملک جو ہے دوبارہ الیکشن کی طرف جائے گا۔ آپ اکنامیکل سٹیبلٹی، پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بات کی، جو دہشت گردی جو ہمارے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہے، اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے گا؟ کیا یہ ملک متحمل ہو سکتا ہے فی الفور ایک اور الیکشن کا؟ تو ہمیں بہت مشکل فیصلہ کرنا تھا، کیونکہ پی ٹی آئی نے تو کہہ دیا کہ میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، پھر اس پہ کل پرسوں نے کوئی یو ٹرن لیا، لیکن اس کے بعد ہمیں ایک فیصلہ تھا، کیونکہ ہم سے پی ایم ایل این والے ووٹ مانگنے تھے، ہمارے پاس اتنے نمبر نہیں تھے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا سی سی کی میٹنگ کے بعد، بہت مشکل فیصلہ تھا۔ ہمارے میجورٹی دوست جو ہے سی سی میں، وہ اس سے ایگری نہیں کر رہے تھے کہ ہم پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ پچھلے 16 مہینے کا تجربہ ہمارا اتنا کوئی خاص نہیں تھا۔ تو پھر ہم نے کہا چلو ہم ان کو ووٹ کریں گے جمہوری پروسیس کے لیے، جمہوریت کے لیے، پاکستان کی مستقبل کے لیے، اکنامیکل اسٹیبلٹی کے لیے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے۔ تو لہٰذا جو ہے ہم نے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم ان کی کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن ہم ان کو سپورٹ کریں گے ووٹ آف کانفیڈنس میں بھی، چاہے وہ اچھے اگر وہ بل آئیں گے جو لیجسلیشن ہوگی اس سے بھی ہم اس کو سپورٹ کریں گے، جہاں پر ہمیں تنقید کرنی پڑے گی ہم تنقید برائے اصلاح کریں گے، تنقید برائے تنقید نہیں کریں گے۔